کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے. قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. البتہ فزیکل فنومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے، تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا. اور اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین. محترم دوستو، ابھی آپ نے سن لیا کہ غیر مقلد مولوی مرزا جونیئر جہلمی کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. استغفر اللہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا قرآن صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے؟ جبکہ قرآن حکیم تو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن اللہ یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر. اگر یہ صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے اور ہماری زندگی کے گزارنے کے دیگر معاملات اس کے اندر نہیں ہیں، یا جس چیز کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اس کا حل اس کتاب کے اندر نہیں ہے، تو پھر تو اس کے اندر شک پیدا ہو گیا. جبکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. کیا صرف قرآن ایک لٹریچر کی کتاب ہے؟ لٹریچر کیا ہوتا ہے؟ اس لٹریچر کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. لٹریچر یہ انگلش زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اگر آپ ڈکشنری کے اندر اٹھا کر دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے ادب. آپ گوگل پہ جائیے، گوگل میں جا کے سرچ کیجئے بکس آف لٹریچر، یعنی لٹریچر کی کتابیں کون کون سی ہیں، تو وہ ایک پوری لسٹ آئے گی. آپ کو وہ بتائیں گے کہ دنیا کے اندر لٹریچر کی کتابیں کون کون سی ہیں. تو جو گندی قسم کی، فحش قسم کی کتابیں آپ کو ملیں گی وہ ساری کی ساری اس لسٹ کے اندر آپ کو ملیں گی. یہ صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ خود اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اس کی مثل ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے. اللہ کا یہ کلام ہے اور اللہ کے کلام کی مثل کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ جبکہ لٹریچر کی کتاب اگر کہا جائے تو لاکھوں کتابیں آپ کو اس کی مثل مل جائیں گی. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہاں پر میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ جناب میرے سامنے ایک ویب سائٹ کھلی ہے جس کا نام ہے تنزیل ویب سائٹ. اس میں آپ قرآن لکھ کر سرچ کیجئے، یہ پوری ایک لسٹ آپ کے سامنے ایک آ جاتی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے. اب اس لسٹ کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنی لمبی چوڑی آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ کس کس جگہ کے اوپر یہ قرآن کا لفظ آیا ہے. ہمیں یہ تقریباً قرآن حکیم کے 69 آیات ایسی ملتی ہیں جن کے اندر قرآن کا ذکر ہے، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے کھول کھول کے بتایا کہ قرآن کیا ہے. یہ پہلی آیت ہی ہے سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت ہے. یہ آپ دیکھیے، اسی آیت کو لے لیجئے. بقایا آیات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے، اس ایک آیت کو ہی لے لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ، علامہ فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا کنز الایمان کے اندر، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں. یہ وہ قرآن ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ، اور اس کے اندر تو بینات ہیں، نشانیاں ہیں، کھلی کھلی باتیں ہیں. اب لوگوں کے لیے ہدایت کس طریقے سے کہ لوگوں کے تمام الجھے مسائل اس کے اندر موجود ہوں، تو تبھی تو یہ لوگوں کے لیے ہدایت بنے گی، بصورت دیگر تو نہیں بنے گی. اگر سائنس کی بات اس کے اندر نہ ہو، یہ کائنات کا پورا نظام اس کے اندر نہ ہو، تو پھر تو یہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کر رہی، یہ ہدایت نہیں کر رہی. حالانکہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. بڑی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی کہ اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور مرزا جونیئر کچھ اور کہہ رہا ہے. اب بات کس کی مانی جائے گی؟
یقینی سی بات ہے بات اللہ کی مانی جائے گی، مرزا جونیئر کی بات تو نہیں مانی جائے گی، جس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، کیونکہ وہ جاہل آدمی ہے، وہ عالم نہیں ہے، غیر عالم ہے۔ اگر عالم ہوتا تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تو کہتا ہے کہ اس کے اندر ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے۔ سورہ الانعام اٹھا کر دیکھیے، آیت 59 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین کے اندر نہ ہو۔ کیا یہ سائنس جو ہے یہ اس خشک و تر سے باہر ہے کیا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے مرزا جونیئر، مرزا جہلمی، یہ کس جانب لے کے جا رہا ہے؟ یہ ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہے، جو کہ مادے کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، وہ مادے کو خدا مانتے ہیں، مادے کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ اصل میں اعتراض، یہ ملحدین کا اعتراض ہے کہ قرآن کے اندر سائنس نہیں ہے، یہ صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے۔ یہ ملحدین جن کو دہریے کہتے ہیں، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ ان کا اصل میں اعتراض ہے کہ قرآن کے اندر سائنس کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے ہزاروں دفعہ یہ بات رپیٹ کی اپنے مختلف لیکچرز کے اندر کہ مرزا جونیئر یہ ایتھیسٹ کی زبان بولتا ہے، یہ ایتھیسٹ دہریوں کا اللہ کار ہے، یہ بندہ قادیانی مرزائیوں کا اللہ کار ہے، یہ اسلام دشمن عناصر کا اللہ کار ہے، یہ ان کے پیغام کو فروغ دے رہا ہے، یہ اسلام کی بات نہیں کرتا۔ آج آپ دیکھ لیں ایتھیسٹ دہریے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے اور قادیانی مرزائی یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں لے کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی قرآن کے اندر لکھا ہے، یہ دیکھو جی حدیث کے اندر لکھا ہے۔ مرزا جونیئر بھی وہی کرتا ہے، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، یہ دیکھو حدیث میں لکھا ہے۔ ابھی ایاز نظامی جو ملحدین کا بہت بڑا سرغنہ تھا، اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایاز نظامی کون تھا؟ ایاز نظامی ملحد تھا، بہت بڑا ملحد تھا، لگ بھگ 20 سال ہو گئے، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، یہ پال ٹاک کی باتیں ہیں۔ اس وقت جب ہم اس پال ٹاک پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کیا کرتے تھے تو یہ اس وقت پال ٹاک کے گروپوں کے اندر ہوتا تھا، تو یہ سمجھ لیں کہ پہلا بندہ تھا پاکستان کے اندر کہ جو دہریوں کی بات کرتا تھا، جو ملحدانہ باتیں کیا کرتا تھا۔ تو اس کے ساتھ میری بڑی ڈیبیٹ ہوئی، بہت دیر سے ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ وہ یہی کہتا تھا کہ قرآن صرف ایک لٹریچر کی کتاب ہے، اس کے اندر سائنس کی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایاز نظامی کی اتنی بڑی داڑھی تھی، وہ جبہ دستار پہنا کرتا تھا، جب وہ پکڑا گیا تھا تو وہ ایک مدرسے سے پکڑا گیا تھا، وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتا تھا، لیکن وہ تھا دہریہ، وہ ملحد تھا، اور اسی پیغام کو لے کر کے آج جناب مرزا جونیئر اس پیغام کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ آنکھیں کھولیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔